پاکستان کرکٹ بورڈ میں 22 دسمبر کو رمیز راجہ تھے، اس کے بعد آئے نجم سیٹھی، اور اب آ گئے ہیں احمد شہزاد فاروق رانا۔ زکا اشرف کا انتخاب رک گیا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی مثال لوگ دیتے ہیں کہ وہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کرسی کے حصول کی قانونی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور زکا اشرف جنہیں آج چیئرمین منتخب ہونا تھا 27 جون کو بورڈ آف گورنرز کے ہاتھوں، لیکن چونکہ کچھ لوگ جن کی کرسی چھن گئی ہے، جو بالکل یتیم مسکین ہو چکے ہیں، وہ لوگ عدالت میں چلے گئے اور سٹے لے لیا، بلوچستان ہائی کورٹ سے سٹے لیا گل محمد کاکڑ نے۔ حالانکہ وہ سرکاری ملازم ہے اور بلوچستان کے شہر کچلاک میں وہ ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ایک اور گلزادہ صاحب ہیں پشاور کے، انہوں نے بھی سٹے لیا۔ اسی طریقے سے ذوالفقار ملک صاحب نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں سٹے لیا۔ شکیل شیخ صاحب بھی فریق بنے ہیں۔ تو اب لگ یہی رہا ہے کہ زکا اشرف کے انتخاب کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ICC نے ورلڈ کپ جو 5 اکتوبر سے 17 نومبر تک بھارت میں کھیلا جائے گا، اس ورلڈ کپ کے لیے وینیوز کا اعلان کیا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت جو دو روایتی حریف ہیں، ان کا میچ 15 اکتوبر کو جو ہے گجرات احمد آباد کے نریندرا مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جس میں 1,32,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا سیٹھی صاحب تھے جب کہ بھئی ہمارا میچ احمد آباد میں نہ رکھا جائے، لیکن چونکہ تماشائیوں کی آمد ہوگی، بھارت اور پاکستان کا کرنچ مقابلہ ہوتا ہے اور گیٹ منی بھی بہت آئے گی، تو اس لیے ICC نے پاکستان کی اس چیز کو، ان کے تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے میچ رکھ لیا ہے احمد آباد میں۔ یہ وہی جگہ ہے گجرات احمد آباد جہاں پر گجرات میں ایک ٹرین کو آگ لگا دی گئی تھی، زندہ مسافر جل گئے تھے، پھر ہندو مسلم فسادات بھی ہوئے، اور مسلم کش فسادات کی وجہ سے چونکہ یہاں پر کافی انتہا پسند لوگ ہیں تو گجرات بڑا مشہور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم بھارت کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تو کیا ایک مرتبہ پھر فسادات پھوٹ پڑیں گے؟ کیونکہ کسی طور بھی جو انتہا پسند ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے پاکستان کی فتح کو، اور اگر پاکستان کو بھارت ہرا دیتا ہے تب بھی اس صورت میں جشن منایا جائے گا۔ کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم محفوظ طریقے سے اپنے ہوٹل تک پہنچ پائے گی یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ICC کے سامنے رکھنے چاہیے تھے، لیکن ICC نے کسی کی نہیں سنی، اور چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ICC نہیں ہے، یہ انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے، اور لگتا یہی ہے کہ جو ICC کے چیئرمین گریگری بارکلے جن کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے، اور ICC کے چیف ایگزیکٹو جیف الرڈائس جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے، جب وہ پاکستان آئے، نجم سیٹھی صاحب اس وقت کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو اس وقت لگتا ہے کوئی ڈیل ہو گئی جس کی وجہ سے پاکستان خاموش رہا۔ پاکستان نے ہائیبریڈ ماڈل جو تھا وہ منظور کر لیا، جس میں بھارت چاہ رہا تھا کہ سری لنکا میں ایشیا کپ کے 9 میچز ہوں فائنل سمیت، اور پاکستان میں 4 میچز ہوں، اور لگتا ہے اس پر بھی ڈیل ہوئی ہے کہ ورلڈ کپ میں، ابھی تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ میں شرکت جو ہے اس کے حوالے سے حکومت نے گرین سگنل نہیں دیا، لیکن اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ پاکستان کو اجازت دی جائے گی، تو ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کوئی ڈیل ہو گئی۔ پاکستان کا احمد آباد کا میچ بھی ہے، اور پاکستان نے چنائی میں افغانستان کے خلاف میچ میں پر تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ چنائی کی وکٹ جو ہے وہ اسپنرز کے لیے سازگار ہے۔ افغانستان کے خلاف ٹاپ کلاس اسپنرز ہیں، راشد خان، مجیب الرحمان، نور احمد، محمد نبی، تو پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میچ کہیں اور منتقل کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب پاکستان چنائی میں کھیلے گا، ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی پاکستان چنائی میں کھیلے گا، جبکہ پاکستان کے 2 میچز جو انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے خلاف ہیں وہ ایڈن گارڈنز کیلکٹا میں کھیلے جائیں گے، اور اس کے علاوہ 2 میچز جو ہیں وہ بنگلور کے کرناٹکا کرکٹ ایسوسی ایشن گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے، جن میں پاکستان آسٹریلیا کے مد مقابل ہوگا اور پاکستان نیوزی لینڈ کے مد مقابل ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ حالات کچھ ایسے ہی ہے کہ پاکستانی ٹیم مشکل حالات میں بھارت جائے گی۔ 2016 کا T20 ورلڈ کپ ہم سب کو یاد ہے، آخری مرتبہ پاکستان نے جب بھارت کا دورہ کیا تھا شاہد آفریدی کی کپتانی میں، تو پاکستانی کرکٹ ٹیم جو تھی وہ سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کر سکی تھی، لیکن اس وقت عالمی رینکنگ میں پاکستانی ٹیم نمبر 2 ہے۔ پاکستان
ٹاپ 5 بیٹسمینوں میں سے 3 بیٹسمین پاکستان کے ہیں، تو پاکستان کے لیے موقع تو ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ دوسری جانب اگر قانونی جنگ کی طرف جائیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی، تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نجم سیٹھی نے اگر بڑے گریسفل انداز سے اگرچہ ٹویٹ کیا تھا کہ میں آصف زرداری اور میاں شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تو میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن جس طرح سیٹھی صاحب کے جانے کے بعد ان کے دست راز شکیل شیخ کہ جو کافی عرصے احسان مانی اور رمیز راجہ کے دور میں تقریباً 4.5 سال تک کرکٹ سے باہر رہے، تو وہ ایک مرتبہ پھر آ گئے، سیٹھی صاحب کے ایڈوائزر بن گئے، اور سیٹھی صاحب تو اب خاموش ہیں لیکن سارے شاٹس شکیل شیخ کھیل رہے، اور انہوں نے اکسایا ہے مختلف جو ہے وہ پریزیڈنٹس کو ریجنز کے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کچلاک میں ایک سرکاری ملازم ہے تعلیمی ڈپارٹمنٹ میں، ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں، ان کا نام ہے وہ گل محمد کاکڑ، اور گل محمد کاکڑ جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ چلے گئے، اور بلوچستان ہائی کورٹ نے دوسری پارٹی کا موقف سنے بغیر اسٹے دے دیا کہ 17 جولائی تک الیکشن نہیں ہو سکتے چیئرمین کے۔ اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ میں شکیل شیخ خود چلے گئے، اور ان کے ساتھ ذوالفقار ملک بھی گئے، پشاور کے جو ہے وہ بھی چلے گئے گلزادہ صاحب، اور وہاں پر بھی اسٹے ہو گیا، اور وہاں پر تو اسٹے اگست تک کا ہوا ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی چال تو نہیں، کیونکہ اگست میں اگر اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں 3 مہینے پہلے، اور پھر اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، پھر الیکشن ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت ذکا اشرف چیئرمین منتخب ہو جائیں گے یا نہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری قانونی رکاوٹیں ہیں کہ جو ذکا اشرف کی راہ میں حائل ہے، اور ایک مافیا کہ جس کی روٹی روزی جو ہے وہ پی سی بی سے لگی ہوئی تھی وہ بڑا انوالو ہو گیا ہے۔ دوسری جانب آج ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو بین الصوبائی رابطے کی وفاقی وزارت ہے، جس کے وزیر جو ہے احسان مزاری، اس نے ایک خط لکھا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو۔ یہ خط آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس خط میں انہوں نے جو ہے وہ ایکسٹرنل آڈٹ کی درخواست کی ہے کہ 22 دسمبر سے 20 جون تک جو انٹرم جو مینجمنٹ کمیٹی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی، اس کا ایکسٹرنل آڈٹ کرایا جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شکیل شیخ صاحب لاہور کا جو پل کانٹیننٹل ہوٹل ہے اس کے 8واں فلور جو ایگزیکٹو فلور ہے وہاں رہے کچھ عرصے، پھر اس کے بعد سیکنڈ فلور پر آ گئے، کمرہ نمبر 275 میں جو سویٹ روم تھا وہاں رہے، اور پھر جب بہت شور مچا تو سیٹھی صاحب انہیں جو ہے وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے کمرہ نمبر 9 تک لے گئے۔ بہت سارے اخراجات ہوئے جس میں اگر دیکھا جائے تو 20,000 روپے ڈیلی الاؤنس لیا کرتے تھے مینجمنٹ کمیٹی کے ارکان۔ اس کے علاوہ مینجمنٹ کمیٹی کے ارکان جب ٹریول کرتے تھے تو انہیں 25 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے جو ہے وہ پیسے دیے جاتے تھے گاڑی کے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی انتخابات کرانے آئی تھی یا اللے تللے پاکستان کرکٹ کے پیسے خرچ کرنے آئی تھی؟ اور احسان مزاری صاحب جو بین الصوبائی رابطے کے وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بڑا صحیح قدم اٹھایا کہ وہ لوگ جو بلیک میل کر رہے ہیں ذکا اشرف کے الیکشن کے حوالے سے، ان کے خلاف کارروائی ہو۔ ایکسٹرنل آڈٹ آپ جانتے ہیں، ایک آڈٹ ہوتا ہے، ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، اور ایکسٹرنل آڈٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیزیں نکلتی ہیں تو پھر سیدھا سیدھا ایف آئی اے اس میں انوالو ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ باقی لوگ جو شکیل شیخ کے ساتھ تھے وہ تو چھوڑ گئے ان کا ساتھ، جن میں طارق سرور صاحب شامل ہیں، ان میں جو ہے اگر دیکھا جائے تنویر احمد پانیزئی وہ شامل ہیں، اس کے علاوہ میر سلیمان تارپور شامل ہیں، ظفر اللہ جدگال شامل ہیں، نعمان بٹ شامل ہیں۔ یہ تمام لوگ جو شکیل شیخ کے ساتھ تھے وہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا ایکشن ہوتا ہے، ایکسٹرنل آڈٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں، اور کیا پاکستان کرکٹ بورڈ سپریم کورٹ سے رجوع کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اسٹے ہٹے، جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا الیکشن ہو، کیونکہ کرکٹ بورڈ بغیر چیئرمین کے چل رہا ہے۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہے احمد شہزاد فاروق رانا، وہ قائم مقام اس وقت چیئرمین ہے پی سی بی کے، لیکن پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے۔ کہیں پر بھی جہاں پر بھی جائیں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں 22 دسمبر کو رمیز راجہ تھے، اس کے بعد آئے نجم سیٹھی، اور اب آ گئے ہیں احمد شہزاد فاروق رانا۔ ذکا اشرف کا انتخاب رک گیا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی مثال لوگ دیتے ہیں کہ وہاں تو ایسا نہیں ہوتا، پاکستان میں جبکہ ورلڈ کپ بھی قریب ہے، جبکہ ایشیا کپ بھی قریب ہے، اور یہ عدالتی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب کرکٹ ایسا لگتا ہے کہ میدان کے بجائے عدالتوں میں کھیلی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔